اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز جید علماء گفتگو فرماتے ہیں۔ ایک ایک آیت پر بات ہوتی ہے اور قرآن کریم کے معنی، مفاہیم ہم سمجھتے ہیں، لمحے موجود سے، عہد حاضر سے اسے جوڑتے ہیں اور جانتے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ قرآن کریم کی آیات ہمیں کیا پیغام، کیا روشنی دے رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ بھی کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی مفتی صاحب کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے۔ مقصد صرف ایک کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ ہو، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں کوئی کسی قسم کی کوئی گتھی نہ ہو۔ ہمارے معزز مہمان جو تشریف لاتے ہیں وہ عہد جدید کے تقاضوں سے بھی واقف ہوتے ہیں اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمن صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمن صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، کون آپ سے واقف نہیں؟ لاتعداد کتابوں کے مصنف، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار، پیام صبح کا لازمی جز، محترم مفتی منیب الرحمن صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ملک اور آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، عید الاضحیٰ بھی قریب آ رہی ہے تو کچھ سوالات قربانی کے حوالے سے بھجوائے گئے ہیں، تو پہلے ان سوالات کو رکھتے ہیں۔ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں؟ بعض جگہ قربانی کے زندہ جانور وزن کے اعتبار سے بیچے جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نیز اگر رات کو قربانی کر لی گئی تو کیا جائز ہوگی؟ اور کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما
علی رسول اللہ صلی اللہ وعلی علیہ وسلم۔ آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، قربانی ہر صاحب استطاعت پر، عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کے صیغے کے ساتھ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک طرح کی وعید ہے، اور وعید واجب کے ترک پر ہوتی ہے۔ پھر قربانی کے جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرما دیے کہ بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یہ وہ جانور ہیں، اور اونٹ یا اونٹنی، یہ وہ جانور ہیں جو پالے جاتے ہیں اور ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مسنہ جانور کی قربانی ہوگی تو بھیڑ، دمبا، بکری، بکرا جب قمری سال کے اعتبار سے ایک سال پورا ہونے کے بعد اگلے سال میں داخل ہو جائیں تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے گائے، بیل، بھینس، بھینسا جب یہ 2 سال کی عمر کو پہنچ کر تیسرے سال میں داخل ہو جائیں تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اونٹ جب 5 سال کا ہو کر چھٹے سال میں داخل ہو جائے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اصل اعتبار تو عمر کا ہے، ظاہری اعتبار سے سنیہ بھی کہا گیا ہے کہ دودھ کے دانت گرنے کے بعد اس کے 2 دانت نکل آئیں تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ پھر شرائط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجوز الضحایا، کہ ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ عربی میں قربانی کو ضحیہ یا اضحیہ کہا جاتا ہے۔ ضحیہ کی جمع ہے ضحایا ضاد سے، اور اضحیہ کی جمع ہے اضاحی ضاد سے، اور عربی میں جو لفظ جس کو ہم اردو میں قربانی کہتے ہیں، عربی کا لفظ قربان ہے، یعنی ہر وہ فعل یا جان و مال کا صدقہ جو اللہ کی راہ میں عبادت کی نیت سے اس کا تقرب اور قربت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ فرمایا کہ العورا البین عورہ، کہ اندھا یا کانا جانور
جس کا کانا پن ظاہر ہو، العرجا البین ارجہ، اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ دوسری حدیث میں ضا کے ساتھ ذلوہ ہے۔ پھر فرمایا کہ العوجا، کہ وہ جانور جو کمزور ہے اور اس کا جو کمزور پن ہے وہ بالکل ظاہر ہو، لا ینقی، یعنی یا المریدہ البین مرضہ، وہ بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، اور العوجا البین عوجہ، کہ وہ لاغر جانور کہ جس کا لاغر پن ظاہر ہو، اور اس کے لیے فرمایا کہ لا ینقی یا لا یکسرو، کہ اتنا لاغر ہو جائے کہ اس کی ہڈیوں کا گودا تک گل جائے، یعنی جو چل کر قربان گاہ تک نہ آ سکے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے کہ المقابلہ والمدابرہ، کہ یا الشرقہ الخرقہ، کہ جس کے کان سامنے سے کٹے ہوں کان، یا پیچھے سے کٹے ہوں، یا وہ جانور کہ جس کے دانت نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اردو لغت میں چکی بھی کہتے ہیں اور چکتی بھی کہتے ہیں، جو دمبے کا پچھلا حصہ، دمبے کا پچھلا حصہ۔ تو اگر کان والے جانور کا کان 1/3 سے زائد کٹا ہو، یا وہ چکتی 1/3 سے زائد کٹی ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، لیکن جس جانور کا سینگ اگر اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اگر وہ جڑ تک ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ کاروباری لوگ جب بچڑا ہوتا ہے یا بچیاں ہوتی ہے گائے کی، تو اس کے جب سینگ نکلتے ہیں تو اوپر سے کاٹ دیتے ہیں یا اس کو رگڑ دیتے ہیں آری سے، تاکہ اس کے اندر جو نمو ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک خاص سائز کے رہ جائیں، تاکہ اس کی وجہ سے ان کے خیال میں جانور میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو جڑ تک نہیں کاٹا گیا، یعنی اس کاسر اس کے سر کی ہڈی تک یا دماغ تک نہیں پہنچا تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور جس کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری کا ایک تھن ناقص ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور گائے اور بھینس اور اونٹنی کے 2 تھن ناقص ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑے جانور کا تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں چونکہ ہم مسائل پر بات کر رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم قربانی کی نیت سے جانور کو دیکھنے جائیں تو ان نستشرف العین والاذن، ہم اس کی آنکھوں کو بھی دیکھ لیں اور اس کے کانوں کو بھی دیکھ لیں،
کہ کہیں 1/3 سے زائد کٹے ہوئے تو نہیں ہیں، ٹھیک یا آنکھ میں کانا پن تو نہیں ہے۔ ٹھیک اور فقہا نے لکھا کہ اگر اس کے کانے پن کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہو تو مثلا دائیں طرف چارہ رکھیں، تو اگر وہ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دائیں آنکھ میں بینائی ہے۔ ٹھیک بائیں طرف چارہ پکڑیں اور وہ ادھر متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بائیں آنکھ میں بھی بینائی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ بعد میں آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم نے لیا تھا تو 2 دانت کا تھا، لیکن گھر جب آیا چارہ وارہ کھایا تو پلاسٹک کے دانت تھے، گر گئے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دن کی روشنی میں قربانی کا جانور خریدیں ٹھیک اور اس کو چلا کر بھی دیکھ لیں، اس کی دم، اس کے کان، اس کے سینگ، اس کے دانت، یہ سب چیزیں دیکھ لیں، کیونکہ خریدنے کے بعد پھر دکاندار واپس نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، اور عیب دار جانور کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ عیب دار جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ٹھیک قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے، جیسے حدیث میں فرمایا کہ من کان لہو سعی، کہ جو نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو۔ جی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے وجوب اور فطرے کے وجوب کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر عید کے دن صبح صادق سے پہلے مال آ گیا، یا 1 دن پہلے آ گیا، یا 10 دن آ گیا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی جہاں بڑے شہر یا قصبات جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں جب تک اس شہر یا قصبے میں پہلی نماز عید نہ ہو جائے تو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے کراچی شہر میں بعض مساجد میں طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد جب مکروہ وقت نکل جائے تو لوگ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو عید کی نماز 10 تاریخ کو عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہوگی، البتہ 11 یا 12 تاریخ کو صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور تیسرے دن جو ہے غروب آفتاب کے پہلے تک قربانی کی جائے گی۔ اب دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ وزن کے حوالے رات کو قربانی کر سکتے ہیں، یعنی تمہارے فقہا نے تو کہا کہ رات کو قربانی کو مکروہ کہا، لیکن ظاہر ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور انہوں نے حکمت یہ بتائی کہ شاید اندھیرے میں پوری رگیں نہ کٹ سکیں، کیونکہ ذبح کے لیے 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، ورنہ کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ لیکن آج کل چونکہ یہ بجلی کی روشنی ہوتی ہے اور سب کچھ نظر آتا ہے، تو اگر افضل تو یہ ہے کہ دن کو صبح صادق کے بعد کریں، لیکن اگر رات کو بھی کر لی تو قربانی ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا کہ کوئی خاتون قربانی کر سکتی ہیں، تو خاتون بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر سکتی ہیں جانور کو، جائز ہے یہ۔ اچھا ایک سوال اور بھی ہے ان کا، محمد فہیم صاحب کا سوال ہے یہ ملتان سے۔ ان کا سوال ایک یہ بھی ہے کہ آج کل جانور یہ کلو کے حساب سے بک رہے ہیں، تو یہ اس طرح جانور خریدنا جائز ہے؟ جی ہاں، زندہ جانور کو تول کر بھی خریدا جا سکتا ہے۔ آپ کے تو علم میں ہے کہ بعض لوگ
مرغی کا گوشت بیچتے ہیں جی اور بعض زندہ مرغی بیچتے ہیں جی اور گاہک وزن کے اعتبار سے خریدتا ہے پھر اس کو ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا اگر زندہ جانور تول کر بیچا جا رہا ہے تو یہ خرید و فروخت بائع اور مشتری کی رضامندی سے جائز ہے. ٹھیک ہے. اس میں شرعاً کوئی قباحت کوئی نہیں ہے. قباحت نہیں ہے. جاوید اقبال صاحب کا سوال ہے کراچی سے کہ قربانی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ قربانی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو پانی پلایا جائے، پھر جس چھری سے ذبح کر رہے ہیں اس کو تیز کیا جائے تاکہ گلا کٹنے میں زیادہ وقت نہ لگے اور اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عربی زبان میں چھری کو مد کہتے ہیں کہ چھری لاؤ. فرمایا کہ اشحذیہا، اس کو تیز کر دو. پھر جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رو لٹایا جائے اور پھر یہ دعا پڑھیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا رخ بندگی اس ذات عالی صفات کی طرف کر دیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. علی ملت ابراہیم، میں ملت ابراہیم پر قائم ہوں. حنیفہ، اور تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر یکسو ہو کر اللہ کی طرف مائل ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر پڑھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور اللہم منکا و لکا عن فلان، اے اللہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں یہ تیری عطا کردہ توفیق سے ہے اور تیرے ہی نام پر اسے قربان کر رہا ہوں. پھر جس کی طرف سے قربانی کریں اس کا نام لیں. جب جانور ذبح ہو جائے تو پھر یہ دعا مانگیں کہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جس طرح تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب کی قربانی کو قبول فرمایا اور اپنے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا، تو ان کے صدقے میں میری قربانی کو بھی قبول فرما. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضور نے ایک بار قربانی فرمائی تو فرمایا کہ اللہم تقبل ہو من محمد و آل محمد و عمن لم یضح من امتی. اے اللہ تو اس قربانی کو میری جانب سے، میری آل کی جانب سے اور میری امت کے ان افراد کی جانب سے جو عدم استطاعت کی بنیاد پر قربانی نہیں کر سکتے قبول فرما. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پوری امت قربانی سے بری الذمہ ہو جائے گی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ
یہ حضور کا خاصہ ہے کہ آپ نے پوری امت کو اس کے اجر میں اور ثواب میں شریک فرمایا۔ ایک اور بھی میں مشورہ دینا چاہوں گا ناظرین جب اپنی قربانی کرائیں تو ایک تو یہ دیکھ لیں کہ سر تن سے جدا نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، تیسرا یہ ہے کہ قصاب اندر چھری ڈالتے ہیں کلیجے کو کاٹنے کے لیے تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، تو اس سے اس کو منع کیا جائے تاکہ فطری طریقے سے جانور ٹھنڈا ہو، کیونکہ جب تک سر کا تعلق بدن سے قائم ہے اور جب تک سانسیں باقی ہیں تو وہ جو دم مسفوح حرام ہے وہ رگوں سے کشید ہو کر سک کر کے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اس لیے جب جانور پوری طرح ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد اس کی کھال اتاری جائے، جانور کے ٹھنڈا ہونے اور پوری طرح سے جان نکلنے سے پہلے قصاب کو اس کی کھال اتارنے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے، ٹھیک، جب تک کہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اگر اس میں ذرا سی بھی جان ہے کھال نہ اتاری جائے۔ ٹھیک، مفتی صاحب ایک اور سوال، بلکہ کچھ سوال اور بھی ہیں قربانی کے حوالے سے۔ یہ محمد طیب ہیں آزاد کشمیر سے، کیا مخلوط النسل جانور کی قربانی جائز ہے؟ جی ہاں، آج کل تو ہمارے ہاں سیاست میں بھی ہائی بریڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا گاڑی آتی ہیں جو بیک وقت پیٹرول اور بیٹری سے چلتی ہیں، ان کو بھی ہائی بریڈ کہتے ہیں، اور جو مخلوط النسل جانور ہے اس کو بھی ہائی بریڈ کہتے ہیں۔ جیسے مثلا گائے ہے تو خچر یا فرض گھوڑے سے جفتی کرا لی جائے، یا بیل ہے یا اس طرح بکری وغیرہ، تو چونکہ جانوروں میں ماں کا اعتبار ہوتا ہے تو اس لیے اس طرح کے جانور کی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ بچہ جو ہے بھیڑ کا بچہ بھیڑ کی صورت پر، بکری کا بچہ بکری کی صورت پر، گائے کا بچہ گائے کی صورت پر، اور بھینس کا بچہ بھینس کی صورت پر، اونٹنی کا بچہ اونٹنی کی صورت پر پیدا ہو تو مخلوط النسل جانور کی قربانی جائز ہے۔ جائز ہے۔ محمد علی صاحب ہیں راولپنڈی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ جو پاکستانی تاریک وطن افراد یا اداروں کو وکیل بنا کر مغربی ممالک امریکہ، کینیڈا، یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کی قربانی کے لیے وہاں کے ایام قربانی کا اعتبار ہوگا یا پاکستان کے ایام قربانی کا اعتبار ہوگا؟ جو ہمارے اہل وطن جو امیگرنٹس کہلاتے ہیں، تارکین وطن کہلاتے ہیں، یورپ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں سیٹلڈ ہیں، تو وہ یہاں اپنے یا تو خاندان کے کسی فرد کو یا پھر کسی رفاہی ادارے کو پیسے بھیج کر، تو انہیں چاہیے کہ اس ادارے کے جو بھی محتمم اور منتظم ہیں انہیں اپنا وکیل بنائیں، یا جس عزیز کو وہ قربانی کے لیے کہتے ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں ان کو اپنا وکیل بنائیں۔ تو وکیل کا قربانی کرنا موکل کی قربانی ہوگی۔ دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ جس ملک میں وہ رہ رہا ہے وہاں بھی وہ یوم قربانی ہو، اور ہمارے ملک میں بھی یوم قربانی ہو، کیونکہ بعض اوقات ایک دن کا فرق ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے وہاں عید کی نماز پڑھ لی ہو۔ البتہ قربانی کے اوقات کے اعتبار سے اس مقام کا اعتبار ہوگا جہاں قربانی کی جا رہی ہے۔
مثال کے طور پر شہر میں رہنے والا دیہات میں کسی ادارے یا فرد کو وکیل بناتا ہے کہ میری قربانی کر لو، یا مغربی ممالک میں رہنے والا دیہات میں وکیل بناتا ہے، تو پھر اس کا اعتبار ہوگا کہ جن دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہ صبح صادق کے بعد وہاں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر دیہات کا رہنے والا اپنی قربانی شہر میں کرانا چاہے تو پھر شہر کے اوقات کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایام قربانی کے اعتبار سے جہاں قربانی کرنے والا رہتا ہے اس کی رعایت کی جائے گی، اور اوقات قربانی کے اعتبار سے جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں کی رعایت کی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ جس کے بحاف میں قربانی کی جا رہی ہے اس نے اپنے ملک میں عید کی نماز پڑھ لی ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کا خیال عام طور پہ لوگ نہیں رکھتے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ ایک بڑا اچھا سوال ہے، یہ بھی انگلینڈ سے آیا ہے سوال، کہ ارشاد احمد صاحب ہیں۔ مفتی صاحب، مکالمے کے اصول کیا ہیں؟ کیا کسی غیر مسلم سے مکالمہ کیا جا سکتا ہے؟ مکالمہ یا ڈائلاگ جسے آج کل کہتے ہیں، بعض اوقات مناظرہ بھی کہہ دیتے ہیں، قرآن کریم نے اسے مجادلے سے بھی تعبیر کیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، فراست کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، اور اپیلنگ مینر میں عمدہ نصیحت کے ذریعے، اور اگر مجادلہ یا بحث کرنی پڑے تو وہ بھی احسن طریقے سے کرنی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ بدتمیزی کرے یا گالی گلوچ کرے یا دوسرے کو متنفر کرے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثتم مبشرین، کہ تمہیں بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، ولا منفرین، اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں نفرت پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، دین کو آسان کر کے پیش کرو، دین کو مشکل کر کے پیش نہ کرو۔ اب اصول یہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے مکالمہ کرنا ہے یا کسی مسئلے پہ ڈیبیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان قدر مشترک کیا ہے، یا دونوں کے نزدیک مسلمات کیا ہیں، کیونکہ مثلا ایک کافر ہے اور وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، تو ہم قرآن سے استدلال کریں گے تو کہے گا میں نہیں مانتا۔ ایک منکر حدیث ہے، حدیث کو نہیں مانتا، تو ہم حدیث سے استدلال کریں گے تو کہے گا میں نہیں مانتا۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایک منکر ہے، ملحد ہے، کافر ہے، تو ان کے اور ہمارے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ عقل ہے، دانش ہے، پھر اس کو دلیل عقلی جو ہے وہ پیش کر کے قائل کرنا پڑے گا۔ جیسے قرآن مجید میں نمرود جو دنیا کا پہلا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ مذکور ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اے
حبیب مکرم کیا آپ نے اس شخص نمرود کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس بات میں جھگڑا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ ان کو بادشاہت اللہ نے عطا کی ہے، جی تو پھر جب اس نے اس بات کو نہ مانا اور یہ ضد کی کہ یہ بادشاہت میری ذاتی ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی حیات دیتا بھی ہے اور حیات سلب بھی فرماتا ہے۔ ٹھیک، تو قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ تو ایک بے قصور کو پکڑ کر قتل کر دیا اور ایک جس کو سزائے موت جس کا اعلان ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ محیی اور ممیت کے معنی یہ نہیں ہے، محیی کے معنی حیات عطا کرنے والا، ممیت کے معنی حیات سلب کرنے والا۔ جب قاتل بھی کسی کو قتل کرے تو وہ قاتل تو کہلاتا ہے لیکن محیی نہیں کہلاتا، ممیت نہیں کہلاتا۔ اسی طرح سے لیکن اب جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اس استدلال کی بنیاد کو نہ سمجھا تو آپ نے نہیں کہا کہ تم بیوقوف ہو، احمق ہو، تم سمجھ نہیں پائے کہ حیا کے معنی کیا ہیں، زندہ کرنے کے، اماتت کے معنی کیا ہیں۔ تو آپ نے وہاں سے گریز کی اور فرمایا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب فبہت الذی کفر، کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو فأت بہا من المغرب، اگر تجھے دعویٰ خدائی ہے اور تیرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ نظام کائنات تیری مرضی سے چل رہا ہے تو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو یہ سن کر اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں یہ ہے کہ سائنٹیفکلی سورج تو ہر وقت موجود ہے، لیکن مشاہدہ چونکہ ساری انسانیت کا کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو اس مشاہداتی دلیل کو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ پھر قرآن مجید میں ہے کہ جب نجران کے نصارہ نے دلائل حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ چلو ہمارے پیغام حق کو تم نے رد کر دیا تو چلو اس مشترکہ ایجنڈے پر آ جاؤ، ان مشترکہ اقدار کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان قدر مشترک ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے بعض اپنے میں سے بعض کو رب نہیں مانیں گے۔ تو حاتم عدی نے پوچھا، ان کے ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم فلاں کو رب مانتے ہیں اللہ کے سوا؟
حضور نے فرمایا کہ کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ اس کے حکم کو بالا نہیں رکھتے؟ کہاں ایسا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہی رب ماننا ہے کہ رب تو اللہ کی اتھارٹی کا نام ہے۔ تو پھر یہ قرآن کریم نے شعار بتایا کہ جو مشترکات ہیں، کمیونلٹیز ہیں، اقدار مشترکہ ہیں، یا جو مسلمات ہیں، جس کو یونیورسل ٹروتھ بھی کہا جاتا ہے، ابدی صداقتیں ہیں، ان کی بنیاد پر بات کی جائے گی۔ جس طرح سے منکرین آخرت نے سوال کیا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ آپ جو کہتے ہیں کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جب انسان گل کر خاک ہو جائے گا، ہڈیاں تک گل جائیں گی اور یا جل کر راکھ ہو جائے گا، تو پھر کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہ قل یحییھا الذی احیاھا اول مرہ، یا رسول آپ ان کو جواب دیں کہ اگر کسی شخص کی عمر 60 سال ہے تو 65 سال پہلے تو نہ قطرہ آب تھا، نہ ذرہ راکھ تھا، نہ ذرہ خاک تھا، تم عدم محض تھے، تو جو خلاق عالم اور قادر مطلق تمہیں عدم سے وجود میں لایا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں وجود ثانی عطا کر دے۔ اگر تمہیں حیرت ہونی ہے تو نقش اول پر ہونی چاہیے، نقش ثانی پر تو نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر میں فرمایا کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ جب اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج، ہم نے اسے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ اسے آزمائیں، اور فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے ان کو سمیع بھی بنایا، سننے والا، بصیر بھی بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس کو راہ حق کی طرف ہدایت کی، اب یا تو وہ شکر گزار بندہ بن جائے اور ہدایت کو قبول کر لے، یا ناشکرہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ پورے قرآن کریم میں حکیمانہ انداز میں امت کو، یعنی امت انسانیت کو، کان الناس عالم انسانیت کو، کان الناس امتا واحدہ، تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے ہم نے ایک امت بنایا۔ اب دلائل اللہ دے رہا ہے، انسانوں سے اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ جو کامن چیزیں ہیں پہلے ان پر بات کی جائے۔ اہل کتاب سے تو بات ہو سکتی ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم جو مسلمان ہیں، اگرچہ تورات و انجیل میں تحریف کر دی گئی ہے، لیکن اب بھی بہت سی ایسی چیزیں تورات و انجیل میں مل جاتی ہیں جنہیں ان کے سامنے حجت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے تورات کے حوالے سے، انجیل کے حوالے سے جو آپ نے بات فرمائی، اہل کتاب سے مکالمہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم بین المسالک جو مکالمہ ہونا چاہیے اس سے بھی گریز کرتے ہیں، اور کبھی مکالمہ ہوتا بھی ہے تو اس میں ایک شدت آ جاتی ہے۔ دلائل، جو جیا وہ دلیل سے جیا، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل آنے کے بعد ہلاک ہو، اور جسے حیات ایمانی کے ساتھ زندہ رہنا ہے وہ دلیل حق کے آنے کے بعد زندہ رہے۔ تو اس لیے انگریزی میں جو بین المذاہب ڈائیلاگ ہے اس کو انٹرفیتھ ڈائیلاگ کہتے ہیں، اور جو بین المسالک ہے اس کو انٹرافیتھ کہتے ہیں۔ تو دلیل سے بات ہونی چاہیے، اور دلیل کو
پیش بھی کرنا چاہیے، سننا بھی چاہیے، اور یہ جو جنگ و جدال پہ آ جاتے ہیں جی تو حق اور باطل کا فیصلہ جو ہے دلیل حق کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ وہ جو جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو ہونا چاہیے کہ دماغ کے راستے سے دل میں اترا جائے، یعنی جو اپیلنگ مینر میں اپنی بات دلیل کی طاقت سے پیش کی جائے اور مخاطب کے دل میں اترا جائے، دل میں جگہ بنائی جائے۔ دوسرا یہ ہے جی کہ جو داعی ہے اس میں یہ استعداد ہونی چاہیے کہ آج کل جو اس کے مقابل ہیں ان کا جو انٹیلیجنشل لیول یا ذہنی سطح ہے وہ سے معلوم ہونی چاہیے، جو ان کی ٹرمینالوجی یا اصطلاحات ہیں جن میں وہ بات کرتے ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے، تاکہ فریکوینسی سیٹ ہو، جی ہاں، مکالمہ کس سے ہو رہا ہے تو ذہنی معیار کا خیال رکھا جائے۔ مفتی صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے، کم از کم ایک آدھ سوال تو لے لیتے ہیں ہم ویڈیو کوئسچن۔ جناب والا، میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے ہی چندے سے مسجد میں عام عوام کے لیے ایک واٹر پلانٹ لگایا جا سکتا ہے۔ عزیز محترم کی خدمت میں گزارش ہے کہ اور بھی جو ہمارے احباب شریک محفل ہیں جہاں جہاں مسجد کے لیے جو چندہ جمع کیا جاتا ہے وہ مصالح مسجد کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، مصالح مسجد سے مراد مسجد کے عملے کے کا مشاہرہ وغیرہ، مسجد کے یوٹیلیٹی بلز وغیرہ جس میں الیکٹرک بل ہے، گیس بل ہے، واٹر بل ہے، اسی طرح سے مسجد کی ریپیرنگ اور مینٹیننس وغیرہ یہ بھی مسجد کی ضروریات میں سے ہے، اور مسجد کے وضو خانے وغیرہ یہ بھی ہے۔ مسجد کے پیسوں سے جب وہاں پر کوئی واٹر کولر یا کوئی بھی چیز لگائی جائے تو مسجد میں آنے والے تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر عام پبلک کے لیے وہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ لوگ برتنوں میں بھر کر اس کو گھر لے جائیں۔ ہاں، البتہ وہ مسجد سے ہٹ کر کوئی رفاہی مقاصد کے لیے کرنا چاہے، جیسے بعض جگہ سبیلیں بنی ہوتی ہیں وہ کرے، لیکن وہ مسجد کے چندے سے نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا، اس کے مقاصد متعین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر مسجد زیر تعمیر ہے اور کوئی شخص تعمیر کے لیے دیتا ہے تو وہ تعمیر پر خرچ ہوگا، وہ پھر دیگر مسالے پر نہیں ہوگا۔ تو جو پیسہ دینے والا ہے اس کی وہ جس مصرف کو متعین کرے اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے، لیکن مسجد کے جو عمومی چندے ہوتے ہیں وہ مسجد کے عمومی مصالح، مصارف اور ضروریات پر خرچ ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ وقت یہاں مکمل ہو گیا ہمارے پروگرام کا، بہت سارے سوالات، لیکن قربانی کے سوالات بہت زیادہ آئے اور یہ بر وقت آئے، تو آپ نے بالتفصیل ان کے جوابات عطا فرما دیے۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہیں۔ آپ کے سوالات آتے ہیں، کچھ ویڈیو کوئسچنز ہوتے ہیں، وہ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھے کام کرو اور تھوڑی سی بھلائی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اچھے کام کرو اور تھوڑی سی بھلائی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.